الرحیم السلام علیکم۔ جماعت نہم اردو لیکچر نمبر 8 سبق نمبر 2۔ بیٹا پچھلے لیکچر میں ہمارے سبق کی پڑھائی مکمل ہو گئی، خلیص، سلیس اور الفاظ معنی بھی مکمل ہو گئے۔ اب لیکچر نمبر 8 میں ہم آتے ہیں کتاب کے پہلے سوال کی طرف کہ مختصر جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، مختصر جوابات۔ پہلے سوال کا جواب ہے، بیٹا آپ لوگ اپنی کتاب کھول کر پاس رکھیں اور وہاں سے آپ نے سوالات لکھنے ہیں، جوابات اور جواب کی ہیڈنگ میں نے دے دی ہے، آپ نے یہاں سے لکھنی ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مرزا غالب کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب لکھیں گے۔ اگر تو جواب 2 لائنوں سے زیادہ ہو تو ہم اسے پیراگراف کی شکل میں لکھیں گے۔ اس کے لیے فرق ہم نے یہ رکھنا ہے کہ جب ہم نے پہلی لائن شروع کرنی ہے تو ہم نے مارجن لائن سے 1 ورڈ گیپ دینا ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب ہے، مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے، اسے ہمیشہ، اور جو شخص ان سے ایک دفعہ مل لیتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا۔ مرزا غالب اس قدر اچھے دوست تھے اور ان کے اخلاق اتنے وسیع تھے۔ دوسرا سوال یہ ہے، دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہو جاتی تھی؟ جواب ہے، آپ نے اسی طریقے سے جواب کی ہیڈنگ دینی ہے اور کٹ مار کر اور پین کے ساتھ آپ نے ڈبل مارجن لگانا ہے۔ دوستوں کو دیکھ کر غالب باغ باغ ہو جاتے تھے، اس قدر اچھے دوست تھے، اور ان کی خوشی میں خوش اور غم میں غمگین ہوتے تھے۔ اگلا سوال ہے، مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے؟ تو ایسے جب ہم نے لکھا جواب مرزا غالب کو، اس کے ہم نے جواب کی ہیڈنگ دے دی۔ سوال آپ بک سے دیکھ کر لکھیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے، مرزا غالب کے نہ صرف دلی میں دوست تھے بلکہ ہندوستان بھر میں بے شمار دوست تھے، اسی لیے انہیں پورے ہندوستان سے خطوط آتے تھے۔ تو بیٹا خطوط کے بارے میں مرزا غالب کی ایک کتاب بھی چھپی ہے، کیونکہ مرزا غالب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے مکتوب نگاری، اس کو خط بھی کہا جاتا ہے، خط کو انہوں نے ایک بالکل نئی سی شکل دی، غیر رسمی سی۔ زیادہ القاب و اداب کو نہیں دیکھا، زیادہ چکروں میں نہیں پڑے، سیدھا سیدھا، اور انہوں نے خط کو مکالمے کی شکل دے دی۔ بعض اوقات خود ہی سوال کرتے، خود ہی جواب دیتے، اور مرزا غالب کا خطوط نگاری میں بھی مقام بہت اونچا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، مرزا غالب کو کس قسم کے خطوط ملتے تھے؟ بیٹا اب تو خطوط کا زمانہ نہیں رہا، پرانے زمانے میں خط ہی رابطے کا اہم ذریعہ سمجھے جاتے تھے، اور ایک ضروری بات جو ہوتی تھی کہ خط پر ٹکٹ لگانا بہت ضروری ہوتا تھا۔ اگر ٹکٹ نہیں لگایا جاتا تھا تو جو خط وصول کرتا تھا اس کو ٹکٹ کے پیسے دینا پڑتے تھے۔ تو غالب کو جو خط بھیجے جاتے تھے وہ کس قسم کے ہوتے تھے؟ جواب دیکھیں۔ لوگ اکثر غالب کو بیرنگ خط بھیجتے تھے، بیرنگ جس پر ٹکٹ نہ لگا ہوا ہو، ایسا خط، لیکن آپ کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی دوست لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو آپ سخت شکایت کرتے اور برا مناتے کہ مجھے اتنا ہی آپ نے سمجھ لیا ہے کہ کیا میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں۔ اگلا سوال ہے، سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا کیسا سلوک تھا؟ دیکھیں جواب ہم نے ہیڈنگ کے ساتھ سائلوں کے ساتھ سلوک، سائل سوالی، سوال کرنے والا، فقیر۔ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک بہت اچھا تھا۔ غالب کی آمدنی قلیل مگر حوصلہ فراخ تھا۔ کہتے ہیں کہ غالب کی اگرچہ آمدنی بہت کم تھی مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں دل بہت کھلا دیا ہوا تھا، حوصلے والے تھے، ہمت والے تھے، یہی وجہ تھی سائل بہت کم ان کے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹتا تھا۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔
اگلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا ہوتا تھا؟ دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک نہایت بے تکلفانہ اور غیر معمولی طور پر ہمدردانہ ہوتا تھا، یعنی کہ دوستوں کے ساتھ تکلف میں نہیں پڑتے تھے، بے تکلفی سے رہتے، بہت چھیڑ چھاڑ ہنسی مذاق میں اور بہت انتہائی ہلکے سے موڈ میں، لطیف سے موڈ میں رہتے، اور اتنے ہمدرد تھے کہ وہ دوست جن کے مالی حالت اب کمزور ہو گئی تھی، جن کے مالی حالات اب خراب ہو گئے تھے، تو ان کے ساتھ بھی اس قدر عمدہ طریقے سے برتاؤ کرتے کہ ان کی مدد بھی ہو جاتی اور ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہوتی۔ بہت ہی اچھا اور عمدہ قسم کا سلوک کرتے تھے، شریفانہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی حسن ظرافت یعنی کہ ہنسی مزاح تھا۔ ہر بات کو ہنسی مذاق میں کرتے، بہت عمدہ لطیف سے پیرائی میں، یہ جو لطیفہ لفظ ہے، لطیفہ کا مطلب ہنسانے والا، لطیف ہلکا پھلکا سے نکلا ہوا یہ لفظ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مرزا غالب کے مزاج میں حسن ظرافت بہت تھا، ہنسی مزاح بہت پایا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس لیے انہیں حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے، کیونکہ انسان کو کہا جاتا ہے ایسا حیوان جو بولتا ہے، اپنا مدعا بیان کر سکتا ہے، اپنا مقصد بتا سکتا ہے، نطق زبان بولنے والا۔ لیکن یہاں انہیں کہا گیا کہ وہ ایک ایسے حیوان تھے، اگر انہیں ناطق کی بجائے ہنسانے والا کہا جائے تو ان کی شخصیت پر یہ بات پوری اترتی تھی۔ اگلا سوال دیکھیے، مرزا غالب کا پسندیدہ پھل کون سا تھا؟ ابھی ہم نے کتاب میں پڑھا، سبق میں پڑھا، اس سے متعلق 2-3 واقعات بھی میں نے آپ سے شیئر کیے۔ تو یہاں انہوں نے پوچھا کہ پھل کون سا پسند تھا؟ فواکہ میں مرزا غالب کو آم بہت پسند تھا۔ مرزا کی نیت آموں سے کبھی سیر نہ ہوتی تھی۔ اگلا سوال وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی سبق کا ماخذ، یہ سبق کہاں سے لیا گیا ہے؟ تو یہ سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی مرزا غالب کے شاگرد تھے، جو اپنی شاعری میں مرزا غالب سے اصلاح لیتے تھے، درستی کرواتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مرزا کے مزاج سے، عادات سے بہت زیادہ واقف ہو گئے تھے۔ چونکہ انہیں بہت قریب سے رہنے کا موقع ملا، تو جو انہوں نے کتاب لکھی یادگار غالب، اس میں انہوں نے مرزا غالب کے عادات و خصائل کے بارے میں بہت تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو یہ ان کی کتاب یادگار غالب سے لی گئی ہے۔ آگے ہے جی سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ آج ہم نے سبق نمبر 1 پڑھا، جس میں ہم نے سوالات کے جوابات دیکھے۔ میں نے تفصیل سے بیٹا وہ جوابات لکھ دیے ہیں۔ آپ نے بھی اتنی ہی خوبصورتی کے ساتھ نیلے پین اور کٹ مارکر کے ساتھ آپ نے مارجن لگانا ہے، الفاظ میں گیپ دینا ہے، ہیڈنگ دینی ہے، ہیڈنگ کو انڈر لائن کرنا ہے، اور آپ نے الفاظ میں بھی گیپ دینا ہے اور سوال جواب اپنی اٹیمپٹیشن میں بھی گیپ دینا ہے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، اپنی نوٹ بک کو سجا کر سنوار کر، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ بیٹا جو اعراب ہوتے ہیں زبر زیر پیش، یہ الفاظ میں اردو میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ زیر زبر کی تبدیلی سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے، مطلب بدل جاتا ہے، مفہوم بدل جاتا ہے۔ تو اعراب لگا کر تلفظ جو ہوتا ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہمارے پاس پہلا لفظ ہے اخلاق، یہ اخلاق نہیں ہوتا، اخلاق، اخلاص، افلاس۔ اب اس وزن پر جتنے بھی الفاظ ہوں گے ان کے اعراب یہی ہوں گے۔ تو پہلا لفظ ہے اخلاق، الف کے اوپر زبر، خے کے ساتھ چونکہ وہ ملا ہوا ہے اس کے اوپر جزم آئے گا، لام کے اوپر بھی زبر اور کاف جو ہے وہ بھی ساکن ہے، اخلاق۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس مروت، میم کے اوپر پیش، رے اور واؤ، رے کے اوپر زبر اور واؤ کے اوپر بھی زبر۔ اب چونکہ رے اور واؤ کو آپس میں ملایا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو یہ حرکت ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے اس لفظ کو دبا کر بولنا ہے، مروت۔ اگلا لفظ ہے اصلاح،
یعنی کہ درستی. الف کے نیچے زیر، لام کے اوپر زبر، باقی دونوں حروف پر جزم آئے گا. اگلا حرف ہے ہمارے پاس اگلا لفظ ہے ہمارے پاس وضع. واو کے اوپر زبر، زواد کے اوپر زبر اور عین کے اوپر جزم، وضع شکل. اس کے بعد آ گیا چرٹ، صرف چے کے اوپر پیش آئے گا، باقی دونوں حروف جو ہیں ان کے اوپر جزم آئے گی، وہ ساکن ہے، چرٹ. اس کے بعد آ گیا یہ چرٹ ہم نے پڑھا ایک سواری کا نام. اس کے بعد ہمارے پاس آیا امائد، عین کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، حمزہ کے نیچے زیر اور دال کے اوپر جزم ہے. بیٹا آپ نے دیکھا کہ میم کے ساتھ جو الف ہے وہ ہمیں زبر کی ہی آواز دیتا ہے. اگر بے الف با، نون الف نا، تو ظاہری بات ہے، مطلب سوچی سمجھی بات ہے کہ اسے ہم نے آ کی آواز دینی ہے. یہ ہمیں آ کی آواز دے رہا ہے. تو امائد، عین زبر آ، میم الف زبر ما، حمزہ دال زیر اد، امائد. بیٹے یہ سوال نمبر 5 بھی میں نے آپ کے ساتھ ریٹن شکل میں اس لیے آپ کو دے دیا کہ یہاں پر اعراب لگانے بہت ضروری ہیں. شاید بولنے سے یا پڑھانے سے آپ اس طریقے سے نہ لکھ پائیں. میں نے کوشش کی ہے کہ وہ سوالات جن کے جوابات ریٹن میں ہونے بہت ضروری ہیں، جس سے آپ کی سمجھ واضح ہو جائے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، وہ میں نے یہاں پر ان کی میں نے شیٹس تیار کر لی، سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 5 کی. باقی کے جو سوالات ہیں وہ ہم نے کتاب پر ہی حل کرنے ہیں، وہ میں آپ کو کتاب پر ہی حل کرواؤں گی. لیکچر نمبر 8 میں آج ہم نے سوال نمبر 1 کیا، سوالات کے جوابات. دوسرا سوال ہم نے کیا سوال نمبر 5، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں. یہ آج 2 سوالات ہیں، یہ آپ نے اپنے نیٹ رجسٹر پر بہت خوبصورتی سے لکھنے ہیں، اور جس دن آپ کا لیکچر ہو اس دن آپ نے یہ کام ہمیں ڈسکشن جو پیریڈ ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں ہمیں یہ دکھانا بھی ہے. اور جو ڈسکشن ٹائم ٹیبل ہے وہ ہم نے آپ کے گروپ میں شیئر کر دیا ہے. آپ اس پیریڈ کے حساب سے بیٹھیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ آج ریویژن کس سبجیکٹ کی ہے، اور پھر اپنی بکس پاس رکھ کر بیٹھیں. روز 3 یا 4 پیریڈ کا 4 سبجیکٹس کا کام ہوتا ہے. آپ ان 4 سبجیکٹس کو، کتابوں کو اپنے پاس رکھیں ترتیب سے، اور جیسے جیسے ٹیچر آپ کو گائیڈ کرتی جائیں آپ پڑھتے جائیں اور سمجھداری سے کام کرتے جائیں. آج لیکچر نمبر 8 کا جو ہوم ورک ہے آپ کے پاس وہ ہے کہ سوال نمبر 1 نوٹ بک پر خوش خط لکھیں. سوال نمبر 1 کون سا ہے؟ سوالات کے جوابات. وہ میں نے ایک نمونے کی کاپی آپ کے سامنے بنا کر رکھتی ہے. اسی طریقے سے آپ نے فاصلہ دے کر کھلا لکھنا ہے خوبصورتی کے ساتھ، اور الفاظ کی بناوٹ پر خصوصی توجہ دینی ہے، شوشے غلط نہیں کرنے. کتاب سے آپ نے سوال دیکھ لینے ہیں، جوابات یہاں سے دیکھنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.